बुशरा बीबी सुल्तानी गवाह बन गई। फवाद चौधरी की अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुमको तो आलम बरज़क में होना चाहिए था। पीटीआई छोड़ने वालों की तादाद सेंचुरी क्रॉस कर गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक नईम और आप देख रहे हैं 27 पाकिस्तान। सबसे पहले आते हैं पीटीआई की तरफ। तो जब से 9 मई का वाक़या हुआ है उस दिन से पीटीआई के तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग पीटीआई को छोड़कर जा चुके हैं। और उसकी वजह क्या है? ये वो मुहिब वतन लोग हैं जो समझते हैं कि आर्मी की तनसीबात पर, या आप यूँ कह लें कि इदारों की तसनीबात पर जिन्होंने हमले किए हैं वो लोग गलत थे। इसलिए उन लोगों ने पीटीआई से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। और पीटीआई से रिश्ता तोड़ने वालों में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। उनमें परवेज़ खटक है, उनमें आमिर कियानी है, उसमें असद उमर है, उसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल है, उसके बाद मौलवी महमूद है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बारकैफ अब तक जो तादाद हो गई है वो तकरीबन 100 से ज़ायद हो गई है। अब एक कर्नल हैं रिटायर्ड हाशिम, वो वज़ीर दाखिला भी रहे हैं पंजाब के जब परवेज़ इलाही की हुकूमत थी। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया है मुराद रास के साथ मिलकर, और उन्होंने उस ग्रुप का नाम रखा है डेमोक्रेटिक ग्रुप। और उन्होंने अंदिया दिया है कि हम जहांगीर तरीन के साथ नहीं मिलेंगे, बल्कि हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे और ये पावर ग्रुप होगा, और जब हम इलेक्शन जीत जाएंगे हम किसी से भी इत्तेहाद करके हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। तो अब ये है कि पीटीआई में जितने लोग भी पीटीआई को छोड़ चुके हैं उनको पाकिस्तानी अवाम मुहिब वतन के नाम से याद कर रहे हैं, उनको मुहिब वतन समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मज़म्मत की है 9 मई के वाक़यात की। और वो साइड पे हो गए हैं किससे? इमरान ख़ान से। और इमरान ख़ान ने अपने एक वीडियो बयान में क्या कहा है कि मुझे तनहा कर दिया गया है। भाई, आपको तनहा कैसे न किया जाए? आपने तो लोगों के ज़हन बनाए थे। आपने ही तो लोगों को कहा था कि मुझे जब गिरफ़्तार किया जाए तो आप इनको छोड़ना नहीं। इनको से मुराद क्या हुआ? किनको? आपको रेंजर ने गिरफ्तार किया। और रेंजर कौन है? फ़ौज का दूसरा नाम है। जब फ़ौज का वो दूसरा नाम है, उन्होंने आपको गिरफ्तार किया तो आपने ये बयान दे चुके हैं। आपने ये कहा है कि जब मुझे गिरफ्तार किया जाए तो इनको नहीं छोड़ना है। तो इनसे मुराद क्या थी? और फिर एक शख्स जो कि मेहमद एजेंसी का रहने वाला है, जब उसको पकड़ा गया उसने क्या बयान दिया? उसने कहा हमें मेहमद एजेंसी से 8 तारीख को बुलाया गया, और जब हम 8 तारीख को आए तो हमें इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद लेक्चर दिया, तकरीर की। और उन्होंने तकरीर के दौरान कहा कि कल 9 तारीख है, मेरी पेशी है इस्लामाबाद में, और अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाता है तो जो जो मकामात मैंने आप लोगों को बताए हैं वहाँ पर हमले करने हैं और वहाँ पर तसनीबात को नुकसान पहुँचाना है, ताकि इन लोगों को ख़बर हो जाए कि इमरान ख़ान कितना ताकतवर है। तो वो इमरान ख़ान आज रो रहा है और वो क्या कह रहा है कि वो जी मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया गया। भाई, आपको अकेला नहीं कर दिया गया है, आपके करतूतों ने आपको अकेला किया है। चलें, इमरान ख़ान की बात तो चलती रहेगी। दूसरी ख़बर की तरफ आते हैं। तो उस्मान दार भी पीटीआई को छोड़ गए हैं। उस्मान बुज़दार साबिक़ वज़ीर आला पंजाब थे। तो एक शहबाज गिल नामी शख्स था जो कि चीफ ऑफ स्टाफ था किसका? इमरान ख़ान का। तो ये जब चीफ ऑफ स्टाफ था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें ये करता था। आजकल वो अमेरिका में चला गया है और वो वापस नहीं आ रहा है। तो वहाँ से बैठ के उसने एक व्लॉग किया। तो ये उस्मान बुज़दार का मुआवन खसूसी भी था, और उस वक़्त तो ये वारी वारी ज़्यादा था उस्मान बुज़दार पर। और वो एक पंजाबी की मसाइल है, सदके मासी घोले मासी। तो उस वक़्त तो ये सदके ज़्यादा था उस्मान बुज़दार पर। लेकिन आजकल वो क्या कहता है? वो कहता है कि उस्मान बुज़दार, तुमको तो इस दुनिया की बजाय आलम बरज़क में होना चाहिए था। अब आलम बरज़क का क्या मतलब है? आलम बरज़क का मतलब ये है कि इस दुनिया में तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। क्यों? तुमने इमरान ख़ान को छोड़ दिया। शाबाश है भाई शहबाज गिल आप पर। कल तक आप जिस शख्स के गुण गाते थे, आज उसने पार्टी छोड़ी है, आज उसने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है, तो आप उसको क्या कह रहे हैं कि आपको तो इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था सरे से। कल तक जिसके आप कसीदे गाते थे वो आज बुरा हो गया। भाई वो बुरा नहीं हुआ,
اس نے پاکستان دوستی کا ثبوت دیا ہے، اس نے عمران کے خیالات کی نفی کی ہے، اس نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی عمران کی پارٹی نے یا پی ٹی آئی نے کیا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اس نے واضح طور پر کہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ امریکہ میں بیٹھ کر اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو عالم برزخ میں ہونا چاہیے تھا؟ آپ مرد ہیں نا، آپ مرد ہیں تو آپ پاکستان ہے اور یہاں بیٹھ کر ایسی بات کریں نا۔ مجھے کبھی امید ہے کہ دوسرے دن آپ بھی ٹی وی پہ آئے ہوں گے اور آپ بھی کہیں گے کہ میں پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں فواد چودھری کی پریس کانفرنس کی طرف۔ تو شاہ محمود قریشی 15 دن کے بعد اڈیالہ جیل سے رہا ہو گئے ہیں، لیکن 15 دن پہلے وہ اڈیالہ جیل میں قید تھے۔ فواد چودھری جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان بھی کیا تھا اور ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ میں سیاست سے بھی کنارہ کشی کر رہا ہوں، لیکن ان کی یہ ٹین فش ہو گئی اور چند ہی دنوں بعد اڈیالہ جیل کے باہر تھے۔ اور اڈیالہ جیل کے باہر ان کے ساتھ کون تھا؟ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور مولوی محمود، جو کہ عامر لیاقت کی سیٹ سے جیتے تھے، وہ ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ لیکن ان کی پریس کانفرنس سے جو مجھے تعجب ہو رہا ہے اور جس بات کا تعجب ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم اپنا علیحدہ گروپ بناتے ہیں، اور کہ فواد چودھری نے کہا کہ میرا حماد اظہر سے رابطہ ہوا ہے۔ یہ حماد اظہر کون ہے؟ یہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ممبر تھے اور پھر ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا، لیکن کب بنایا گیا تھا؟ جب اسد عمر کو نکالا گیا تھا، ان کی جگہ ان کو بنایا گیا تھا، پھر ان کی ناقص کارکردگی پر شیخ حفیظ کو بنایا گیا تھا، پھر شیخ حفیظ کی ناقص کارکردگی پر شوکت ترین کو بنایا گیا تھا۔ تو پی ٹی آئی کے دور میں 4 وزیر خزانہ تبدیل ہوئے ہیں۔ تو یہ حماد اظہر جو ہیں آج تک جو حکومت کو مطلوب افراد ہیں، ان میں مراد سعید، حماد اظہر، فرق حبیب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حکومت تلاش کر رہی ہے۔ تو حکومت کا کام ہے کہ فواد چودھری کو فی الفور گرفتار کریں اور گرفتار کرنے کے بعد اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے کہ میرا حماد اظہر سے بھی رابطہ ہوا، میرا فرق حبیب سے بھی رابطہ ہوا۔ بھائی حکومت کا رابطہ نہیں ہو رہا ہے، پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے، پولیس سے وہ چھپے ہوئے ہیں، پولیس کو وہ نہیں مل رہے، تو آپ کو وہ کیسے مل گئے؟ تو یہ حکومت کا کام ہے کہ یہ ان کو ڈھونڈے۔ کس کو؟ فواد چودھری کو ڈھونڈ کر اور اس سے تفتیش کرے اور اس سے پوچھے کہ آپ نے کیسے ان سے رابطہ کر لیا حماد اظہر سے؟ وہ تو مفرور ہیں، مراد سعید تو مفرور ہیں۔ خیر مراد سعید کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے، لیکن انہوں نے حماد اظہر کا اور فرق حبیب کا نام لیا ہے، جبکہ انہوں نے اسد قیصر کا بھی نام لیا تھا، جو کہ انہوں نے تردید کر دی۔ انہوں نے کہا میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، فواد چودھری سے جھوٹ بولتا ہے۔ انہوں نے پرویز خٹک کا بھی کہا تھا، پرویز خٹک نے بھی تردید کر دی، انہوں نے کہا کہ فواد چودھری جھوٹ بولتا ہے، میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ اب اسد قیصر بھی پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں، اب پرویز خٹک بھی پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں، بلکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ یہ تقریباً سینچری سے زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ کچھ لوگ علیحدہ گروپ بنا رہے ہیں ڈیموکریٹک گروپ کے نام سے، جس کی قیادت ہاشم کر رہے ہیں، کرنل ریٹائرڈ ہاشم، جو کہ وزیر داخلہ پنجاب کے تھے، اور ان کے ساتھ مراد راس ہیں، جبکہ دوسرا گروپ میں جہانگیر ترین ہیں، اور جہانگیر ترین کچھ ہی دنوں میں شنید ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے، اور وہاں سے وہ گائیڈ لائن لیں گے کہ ہم علیحدہ گروپ بنا لیں یا نون میں ضم ہو جائیں۔ تو اب 1-2 دن کی بات ہے، وہ لندن جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں آخری خبر کی طرف۔ تو 7 جون کو اسلام آباد پیشی ہے کس کی؟ عمران خان کی۔ کہاں پر؟ نیب کورٹ میں۔ نیب کورٹ جب کسی کو بلاتا ہے تو وہ نوٹس بھیجتا ہے۔ انہوں نے بشرا بی بی کو جو نوٹس بھیجا ہے تو اس نوٹس میں منشن کیا جاتا ہے کہ آپ کو کس چیز کے لیے ہم بلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بشرا بی بی کو جو نوٹس دیا ہے، اس نوٹس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بطور گواہ طلب کر رہے ہیں۔ اب بشرا بی بی بطور گواہ طلب ہوں گی کب؟ 7 جون کو۔ عمران خان بطور ملزم پیش ہوں گے۔ کیا ہی سین ہوگا! ایک طرف کٹہرے میں ملزم کھڑا ہوگا جس کا نام عمران خان نیازی ہوگا، سابق وزیر اعظم پاکستان، اور یہ کس کیس میں ہوگا؟ القادہ ٹرسٹ کیس میں۔ اور دوسری طرف گواہ کھڑی ہوں گی، کون؟ ان کی تیسری بیوی
بشرا بی بی، اور وہ گواہی دیں گی کہ یہ القادر ٹرسٹ کی 458 کنال زمین کیسے آئی، القادر ٹرسٹ کے 190 ملین پاؤنڈ جو کہ لندن سے، برطانیہ سے حکومت پاکستان کو ملے تھے، وہ کیسے واپس ملک ریاض کو مل گئے۔ ملک ریاض نے جو چوری کیے تھے 190 ملین پاؤنڈ، اور وہ برطانیہ کی حکومت کے پاس اس نے جمع کرایا تھے، تو وہاں انہوں نے پیسے منی لانڈرنگ کے سلسلے میں پاکستان کو واپس کر دیے تھے کہ یہ آپ کا پیسہ ہے اور یہ چوری کیا گیا ہے۔ تو اب عمران خان نے کیا کیا کہ وہ پیسے پھر ملک ریاض کو واپس کر دیے۔ بھئی کس قانون کے تحت واپس کر دیے؟ ملک ریاض آپ کا کیا ماما لگتا ہے؟ آپ کا چاچا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کا؟ کیوں واپس کیے؟ اس سلسلے میں نیب نے ان کو بلایا ہے، 7 جون کو ان کی پیشی ہے، اور 7 جون کو عمران خان بطور ملزم کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، بشرا بی بی بطور سلطانی گواہ تمام تفصیلات بتا رہی ہوں گی۔ کاش کہ ہم بھی وہاں ہوں اور یہ سین بھی دیکھیں کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ ویسے سنا ہے کہ بہت جلد بشرا بی بی بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ جائیں گی، اب یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔